جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المناف۔ آپ وزٹ کر رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناظرین، لوگ گورنمنٹ جاب کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، گورنمنٹ جاب کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ گورنمنٹ سرونٹس کے لیے ویلفیئر سکیمز اور ریٹائرمنٹ کے وقت ملنے والی رقم اور ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والی پینشن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ سرکاری ملازمین کو دوران سروس اور ریٹائرمنٹ کے بعد ویلفیئر سکیمز کے تحت مختلف گرانٹس اور ریٹائرمنٹ پر نقد رقم اور ریٹائرمنٹ کے بعد ماہانہ پینشن کیوں دیتی ہے اور کہاں سے اور کس فنڈ سے ادا کرتی ہے؟ ہر مستقل سرکاری ملازم کی سیلری سے انکم ٹیکس کے علاوہ کم از کم 3 قسم کی کٹوتیاں کی جاتی ہیں۔ پہلی کٹوتی کا نام ہے جنرل پروویڈنٹ فنڈ یعنی جی پی فنڈ۔ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملازم کی سیلری سے ہر ماہ جی پی فنڈ کے نام پر 4,960 روپے کٹوتی کی جا رہی ہے۔ گورنمنٹ یہ رقم مختلف نفع بخش اسکیموں میں انویسٹ کرتی ہے جہاں سے اچھا پروفٹ ملتا ہے۔ ملازم دوران سروس اس فنڈ سے قرض لے سکتا ہے اور ریٹائرمنٹ تک اس فنڈ میں جتنے پیسے جمع ہو چکے ہوتے ہیں وہ ملازم کو ادا کر دیے جاتے ہیں، یعنی یہ ملازم کے اپنے ہی پیسے ہوتے ہیں۔ دوسری کٹوتی کا نام ہے بینیولنٹ فنڈ یعنی بی ایف۔ اس ڈیڈکشن کو ورکر ویلفیئر فنڈ یا WFB کہا جاتا ہے۔ دکھائی گئی پے سلپ میں 1,859 روپے بطور بینیولنٹ فنڈ کٹوتی کی جا رہی ہے۔ اس کٹوتی کے عوض سرکاری ملازم کو مختلف گرانٹس خاص موقعوں پر دی جاتی ہیں، جیسا کہ تعلیمی اسکالرشپ، میرج گرانٹ، ڈیتھ گرانٹ وغیرہ۔ سرکاری ملازم کی سیلری سے جو تیسری قسم کی ڈیڈکشن کی جاتی ہے وہ ہے گروپ انشورنس۔ آج ہم گروپ انشورنس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے لائف انشورنس کی تو لائف انشورنس ایک فرد اور انشورنس کمپنی کے درمیان ہونے والا ایک کانٹریکٹ ہے۔ لائف انشورنس ایک مخصوص مدت کے لیے کوریج فراہم کرتی ہے۔ یہ عرصہ 20 سال، 25 سال، 30 سال یا کچھ بھی ہو سکتا ہے جو کہ پالیسی کے مطابق ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ کسی شخص نے 20 سال کی مدت کے لیے لائف انشورنس پالیسی حاصل کی۔ ان 20 سالوں میں وہ شخص کمپنی کو پریمیم یعنی انشورنس کی قسطیں جمع کرواتا رہے گا۔ 20 سال کی مدت پوری ہونے پر کمپنی اسے منافع سمیت رقم ادا کر دے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 20 سال کی مدت پوری ہونے سے پہلے وہ شخص فوت ہو جائے تو کمپنی بقیہ قسطیں وصول نہیں کرے گی اور اتنی ہی رقم ادا کرے گی جتنی 20 سالہ مدت پوری ہونے پر ادا کرنی تھی۔ یہ رقم اس شخص کے بینیفیشریز یعنی لواحقین کو ادا کی جاتی ہے۔ اب آ جائیں گورنمنٹ امپلائیز کی گروپ انشورنس کی طرف۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے 2 صوبے، صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا میں اگر کوئی سرکاری ملازم دوران سروس فوت ہو جائے تو اس کے لواحقین کو گروپ انشورنس کی رقم ادا کر دی جاتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو ریٹائرمنٹ کے وقت اس ملازم کو گروپ انشورنس کی رقم دے دی جاتی ہے۔ ہونا بھی یہی چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وفاق اور باقی صوبوں میں ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی ملازم کی دوران سروس ڈیتھ ہو جائے یا ریٹائرمنٹ کے بعد ایک مخصوص مدت جو کہ عام طور پر 5 سال ہوتی ہے اس دوران ڈیتھ ہو جائے تو لواحقین کو انشورنس کی رقم ادا کر دی جاتی ہے۔ لیکن اگر ڈیتھ نہ ہو تو گورنمنٹ انشورنس کی رقم ادا ہی نہیں کرتی۔ وہ ملازم جس نے ساری سروس میں گروپ انشورنس کے نام پر کٹوتی کروائی ہوتی ہے اسے ریٹائرمنٹ کے وقت انشورنس میں سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اگر نہیں ملنا چاہیے تو پھر 2 صوبے یعنی KPK اور بلوچستان ریٹائرمنٹ پر انشورنس کی رقم کیوں ادا کرتے ہیں؟ اگر یہ صوبے ادا کر سکتے ہیں تو باقی کیوں نہیں کر رہے؟ اس بارے میں ملازمین عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے پر مجبور ہوئے اور مختلف عدالتوں میں یہ کیسز زیر سماعت ہیں۔ امید ہے کہ ان کیسز کے فیصلے ملازمین کے حق میں ہوں گے اور ان پر عمل درآمد بھی ہوگا۔
گورنمنٹ کو چاہیے کہ ملازمین کے مطالبات کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے ملک میں ایک جیسی پالیسی لاگو کرے۔ جس طرح 2 صوبے ریٹائرمنٹ پر ملازمین کو انشورنس کی رقم ادا کرتے ہیں، اسی طرح باقی صوبے اور وفاق بھی پالیسی بنائے تاکہ ملازمین ذہنی طور پر مطمئن ہوں اور اپنے فرائض بہتر طور پر انجام دے سکیں۔ ناظرین، یہ تھیں گروپ انشورنس کے متعلق کچھ معلومات جو آپ تک پہنچانا ضروری تھیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔